بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دریائے فرات کے کنارے جنگ صفین کا میدان دھواں گرد اور خون سے بھرا ہوا تھا۔ زمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے کانپ رہی تھی، فضا تلواروں کی جھنکار سے گونج رہی تھی اور ہر طرف ایک ہی صدا بلند ہو رہی تھی، یا علی یا علی۔ ایک طرف مولا علیہ السلام کا لشکر تھا، وہ لشکر جو حق کے لیے کھڑا تھا، اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی خاطر تلواریں اٹھائی تھیں۔ جنگ شدت اختیار کر چکی تھی۔ اچانک دشمن کے لشکر سے ایک خوفناک پہلوان میدان میں اترا۔ لوہے کی بھاری زرہ، اونچا گھوڑا اور لہجے میں غرور، وہ بلند آواز میں چیخا، کہاں ہے علی کا کوئی شیر؟ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں کتنی طاقت ہے۔ یہ آواز میدان میں گونج گئی۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، کیونکہ وہ شخص اپنے وقت کا خطرناک ترین جنگجو سمجھا جاتا تھا۔ وہ بار بار للکار رہا تھا اور دشمن کا لشکر قہقہے لگا رہا تھا۔ اسی لمحے مولا علیہ السلام کے لشکر کی صفوں میں سے ایک نوجوان آہستہ آہستہ آگے بڑھا، قد بلند، آنکھوں میں عجیب سا جلال، ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار اور چہرہ نقاب میں چھپا ہوا۔ لوگ حیران رہ گئے، یہ کون ہے؟ اتنی کم عمر، یہ اس پہلوان کے سامنے کیسے جائے گا؟ مگر وہ نوجوان خاموش تھا، اس کی خاموشی میں عجیب رعب تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گھوڑا آگے بڑھاتا رہا۔ دور کھڑے مولا علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ آنکھوں میں محبت بھی تھی اور فخر بھی، مگر لب خاموش تھے۔ شاید باپ جانتا تھا آج دنیا پہلی بار اس نوجوان کی تلوار دیکھنے والی ہے۔ دشمن کا پہلوان زور سے ہنسا، اے لڑکے واپس چلا جا، تجھے موت نظر نہیں آ رہی؟ نوجوان نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اپنی تلوار مضبوطی سے تھام لی۔ اچانک گھوڑا بجلی کی طرح آگے بڑھا، تلوار ہوا میں چمکی اور اگلے ہی لمحے ایسا وار ہوا کہ میدان ساکت رہ گیا۔ لوگوں کو صرف چمکتی ہوئی تلوار نظر آئی اور پھر دشمن کا پہلوان گھوڑے سمیت زمین پر گر چکا تھا۔ پورا میدان خاموش ہو گیا، دشمن کے چہروں سے رنگ اڑ گیا، کئی سپاہیوں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایک بوڑھا سپاہی بے اختیار چیخ اٹھا، خدا کی قسم، یہ وار علی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ مگر حیرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ نوجوان وہیں نہ رکا، وہ شیر کی طرح دشمن کی صفوں میں داخل ہوا۔ جہاں تلوار چلتی راستہ بن جاتا، جہاں نگاہ پڑتی دشمن پیچھے ہٹ جاتا۔ لوگوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خیبر کا فاتح دوبارہ میدان میں آ گیا ہو۔ مولا علیہ السلام خاموش کھڑے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں چمکتے آنسو شاید کچھ اور کہہ رہے تھے۔ یہ صرف ایک جنگ نہ تھی، یہ ایک باپ کا اپنے بیٹے میں اپنی جھلک دیکھنے کا لمحہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان واپس آیا اور پورا لشکر اسے دیکھ رہا تھا۔ دل دھڑک رہے تھے، سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ کون ہے۔ مولا علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے شیر بیٹے کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور فرمایا، یہ میرا بیٹا عباس ہے۔ یہ نام سنتے ہی جیسے ہوا رک گئی ہو۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اتنی کم عمر مگر شجاعت ایسی کہ میدان لرز اٹھا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فوراً سر جھکا لیا، کیونکہ حیدر کے گھر میں بہادری پر غرور نہیں سکھایا جاتا تھا، وہاں وفاداری، ادب اور اطاعت سکھائی جاتی تھی۔ مولا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے فرمایا، عباس، آج صفین نے تیری تلوار دیکھی ہے، ایک دن ہوگا کربلا تیری وفا دیکھے گی۔ یہ سن کر فضا خاموش ہو گئی، شاید وقت بھی رک گیا تھا، کیونکہ تقدیر جانتی تھی یہ نوجوان ایک دن فرات کے کنارے ایسا وفا کا باب لکھے گا کہ قیامت تک دنیا غازی عباس کے نام پر روئے گی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت انسان کو بڑا نہیں بناتی، بلکہ اطاعت، وفاداری اور حق کے لیے جھک جانا انسان کو عظیم بناتا ہے۔